صاحب میں ایک حدیث پاک عرض کر کے پھر اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا قرآن کے حوالے سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح حقوق العباد ادا فرماتے تھے اسی طرح حقوق اللہ بھی ادا فرماتے تھے، اور حقوق العباد ادا فرما کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کے حقوق متعین کیے اور لوگوں کو راہ دکھائی کہ اس طرح مخلوق کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے بعد جب گھر تشریف لائے تو اس وقت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ تھے وہ سارے انسانی حقوق پر تھے۔ آپ کو تسلی دیتے ہوئے آپ فرماتی ہیں کہ آپ کی صفات عالیہ کا یہ تذکرہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں، کمزوروں، یتیموں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور ایک جو المیہ ہے اس پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ علامہ صاحب نے کافی بات کر دی حقوق العباد پہ، لیکن حقوق العباد میں سے سب سے بڑا جو حق ہے اس دور میں والدین کا حق ہے۔ صحیح بات۔ رب ذوالجلال نے جہاں اپنے حقوق کا ذکر کیا ہے وہاں والدین کے حقوق کا ذکر کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جس طرح تم نے میری عبادت کرنی ہے اسی طرح جو ہے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ اور یہاں تک قرآن نے جو ایک لفظ بیان کیا نا اف، بڑا خوبصورت فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، انہیں اف تک نہیں کہنا۔ امام راضی نے بڑی خوبصورت اس پہ بات وہ کی جو مرضی کہتے رہے۔ امام راضی نے بڑی خوبصورت لطیف بات کی ہے، بہت ساری آپ نے اس کی وجوہات بیان کی، لیکن میں دو چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اف کسے کہتے ہیں۔ والدین کے لیے جو اف ہے، امام راضی فرماتے ہیں کہ جس طرح دیہات میں کسان کام کرتے تھے پرانے دور میں، ہل چلانے گیا پیچھے سے ناشتہ آیا، اب اس دور میں یہ ٹشو کی نزاکتیں، یہ رومال اور یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھی، تو جیسے دیہات میں پیچھے سے ناشتہ آیا تو ایسے وہ جو ہے وہ کسان جو ہے اپنے ہاتھ چاٹتا ہے یوں مٹی جاڑنے کے لیے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مٹی اگر ہاتھ پہ لگی ہو نا یوں پھونک مارتا ہے جی مٹی جاڑنے کے لیے۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ جس طرح مٹی جاڑتے وقت پھونک کی آواز ہوتی ہے، اگر آپ کے والدین کے سامنے آپ نے اتنی آواز بھی بلند کر دی تو رب روٹ جائے گا۔ اللہ۔ اور اس سے خوبصورت دوسری بات بیان فرماتے ہیں امام راضی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہیں مل جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں مل جائیں تیری خوش نصیبی، ایک مل جائے پھر بھی خوش قسمت ہے تو۔ فرمایا اگر والدین میں سے کوئی بوڑھا ہے بستر پہ پڑا ہے تو اس کا پیشاب نکل جاتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم نے 5-5 ہزار کے ملازم رکھے ہوئے والدین کے لیے، صحیح بات، خود نہیں خدمت کرتے، خود نہیں خدمت کرتے۔ حالانکہ کرنی چاہیے۔ اور دیہاتوں میں یہ رواج ہے قبلہ پیر صاحب کہ جو بہنیں بیٹیاں گھر میں مہمان ہیں نا چند دن کی، ان کے ذمہ یہ کام ہے، بیٹا جس نے وراثت ساری لینی ہے وہ اس سے آ رہی ہے۔